السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ آج ہم سورہ ابراہیم کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ پارہ نمبر 13 ہے، اور آج ہم پہلی آیت کریمہ پر ہی بات چیت کریں گے۔ اس میں کچھ اہم نکتے ہیں جن کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت مقدسہ کا شعور، اس کا نظریہ اور اس کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، سوائے چند آیات کے۔ اس کی 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ یہ منسوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے انبیاء علیہم السلام میں، وہ تو بہت تفصیلاً اس پر بات چیت کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ سورہ ابراہیم کا ہم مطالعہ شروع کرنے لگے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا ہلکا سا تعارف چند الفاظ میں ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اللہ کے جو نبی ہیں وہ مختصر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے جتنے بھی نبی تشریف لائے، یہ اپنے اپنے دور میں رہنمایان انسانیت ہیں۔ یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، نسلاً ان کی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو 2 اہم امور آگے چلتے ہیں، اہم ستون آگے نکلتے ہیں۔ ایک تو آپ سے ایک جو دعوت چلی جس کو دعوت حنیفیت کہتے ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، لیکن مختصر یہ ہے کہ آپ سے جو دعوت آگے چلتی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو جو منصب عطا کیا تو آپ نے انسان کو مخاطب کیا، انسانی فطرت کو مخاطب کیا، انسانی شعور کو مخاطب کر کے آپ نے انسانیت پر بات کی۔ اور پھر آپ علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام کا جو ایک سلسلہ چلتا ہے، اس کو تاریخی تسلسل کہتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دوسرا ستون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے فرزند ارجمند حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے
جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک نسل کا آغاز ہوا جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور آپ کے جو جانشین بنے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ جو بنی اسرائیل کا ایک تسلسل ہے، سلسلہ انبیاء ہے، یہ آ کے مکمل ہو جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اللہ رب العزت کی تینوں جو کتب ہیں، کتب سماوی، زبور، تورات، انجیل، انہی انبیاء میں نازل ہوتی ہے۔ پھر صحائف بھی نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ بھی نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ جو ایک سلسلہ بنی اسرائیل قائم کیا، اس میں اللہ کے بڑے بڑے مشہور انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کی بڑی جد و جہد ہے۔ اور جس علاقے کو منتخب کیا گیا، فلسطین، عراق، مصر، یہ سارا پٹی جو ہے، یہ علاقہ، اور یہاں پر اللہ کی توحید کو غالب کیا گیا، اللہ کی توحید کی رٹ قائم کی گئی، اور سیاسی اور معاشی عادلانہ نظام قائم کر کے وقت کے فرعونوں کا مقابلہ کیا گیا۔ دوسری طرف تشریف لائیے، غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو تسلسل سے آگے چلتی ہے، اللہ کے نبی جو تشریف لائے وہ امام الانبیاء، محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اس لیے آپ بنی اسماعیل ہیں، بنی اسماعیل، آپ بنی اسرائیل نہیں ہیں، کیونکہ سلسلہ بنی اسرائیل کی تکمیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کو منظور یہ ہے کہ اب بنی اسماعیل میں سے اللہ کے ایک پیارے رسول تشریف لائے، اور وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ، پھر آپ کی بعثت کے ساتھ، اب سلسلہ نبوت بنی اسماعیل میں آ گیا، اور مرکز اللہ کا گھر بیت اللہ شریف بنا دیا گیا۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، یہ میں نے مختصر ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے چند گزارشات، چند نکتے پیش کیے ہیں۔ ان کی تفصیلات مختلف اوقات میں انشاءاللہ آتی رہے گی۔ اب ہمیں یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے سارے نبی جڑے ہوئے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی مرکزیت بھی ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آج جو مرکز انسانیت ہے، مرکز ہدایت بیت اللہ شریف، اور وہاں پہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، نبوت ملی۔ سب سے پہلے جو قومی انقلاب آپ نے برپا کیا، ریاست مدینہ کو ریاست بنا کر، تو مکہ کو فتح کرنے کے بعد قومی انقلاب برپا ہو گیا۔ آپ نے اس انقلاب کی جڑیں حجاز، مکہ اور مدینہ میں رکھی، اور انہی جڑوں سے آگے وہ انقلاب کی جو آگے شاخیں پھوٹتی ہیں، اس کے ثمرات بکھرتے ہیں، اس کی جو نورانیت ہے، روشنی ہے، جب وہ پھیلتی ہے تو کیسر و کسریٰ جیسی بڑی دو سپر پاورز جو ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی، ان کو بھی صحابہ کرام نے فتح کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تاریخ ہمیں یقیناً آنی چاہیے، مختصر سمجھنی چاہیے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ پہلا نکتہ تو یہ ہے
کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ کتاب مقدس جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے، آپ کی طرف رہنمائی دی ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے کے آنا، اندھیروں سے نکالنا روشنیوں کی طرف لے کے آنا۔ کتنی بڑی اللہ کی رہنمائی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، توجہ کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب مقدس کا جو ہدف ہے، جو ٹاسک دیا ہے، وہ کسی گروہ کے لیے نہیں دیا، خاص علاقے کے لیے نہیں دیا، حتیٰ کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں دیا، بلکہ فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ، انسانیت۔ تو کلام مقدس قرآن پاک کا جو ہدف ہے وہ انسانیت کی ترقی ہے، لہذا ہمیں یہ بات بطور مسلمان سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن پاک کو ہم ایک کمرے میں بند نہیں کر سکتے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، نہیں، انسانیت کے لیے۔ پہلی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین ہے، آخری آیت کریمہ قل یا ایھا الناس مالک الناس الہ الناس۔ اللہ رب العزت نے انسانیت سے جوڑا ہے۔ اللہ نے اپنی جو نسبت قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، ہم نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت انسانیت کی ہے، اپنی نسبت رب الناس کی ہے۔ تو مقصد، ہدف کیا ہوا؟ انسانیت۔ اس لیے آج بھی اگر کوئی انسانی جماعت وہ قرآن پر ایمان نہ بھی رکھتی ہو لیکن قرآن کے مطابق وہ اپنا عملی نظام، سوسائٹی، سیاست، معیشت تشکیل دینا چاہتی ہو تو آج بھی وہ کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ ہدف انسانیت کی ترقی ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، توجہ کیجئے، یہ جو صراط مستقیم ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، انسانیت کے لیے ہے، یہ صراط مستقیم اس غالب خوبیوں والے خدا کا راستہ ہے، یہ ہے درست راستہ، صراط مستقیم۔ آج ہم قرآن پاک کی ہدایت حاصل کرنے کے بعد بھی شک میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے راستے میں کامیابی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ او بھائی، اللہ یہ ہمیں گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ کتاب مقدس جو آپ پر نازل کی جا رہی ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، اس میں ترقی ہی ترقی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر قسم کا اندھیرا، ہر قسم کی گمراہی، ہر قسم کے نقائص اس کتاب مقدس سے دور ہوں گے، روشنیاں پھیل جائیں گی۔ اور روشنیاں پھیلی ہیں، ابھی تو ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے، لیکن تاریخی طور پر ہم اتنی بات ضرور کہہ سکتے ہیں، دو تین جملے، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صراط مستقیم پر، اس کتاب مقدس پر جب ریاست مدینہ قائم کر لی تو بڑے مختصر عرصہ میں روشنیاں پورے حجاز میں پھیل گئیں، اور جب مکہ المکرمہ فتح کر لیا اور پورے حجاز پر قومی انقلاب مکمل ہو گیا تو آپ نے وہ روشنیاں انقلاب کی بین الاقوامیت کی طرف لے گئے، اور بین الاقوامیت میں وہ روشنیاں پھیل گئیں، اور بڑے تھوڑے عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک کیسر و کسریٰ فتح ہو جاتے ہیں، پوری دنیا پر بین الاقوامی انقلاب آ گیا۔ یہ بین الاقوامی انقلاب وہی روشنی ہے جس نے اندھیروں کو چھٹ دیا، اندھیرے چھٹ گئے، اور ہر طرف اللہ رب العزت کی برکات اور رحمتیں نازل ہو گئیں۔ ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ ہم آج اپنے آپ کو تشنگی محسوس کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہماری تربیت کی کمزوری ہے۔ جو آج ہم نے گفتگو سنی ہے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں یاد رکھیے،
اس کا شعور سمجھیے، اس کا اعلیٰ نظریہ سمجھیے، اس پر ہمیں پختگی پیدا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز آج بھی مستقبل ہمارا ہے، مستقبل انسانیت کا ہے۔ ہاں اللہ نے مسلمانوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے، مومن اور حزب اللہ اور سچی جماعت کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ اصل میں قیادت کے قابل ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو قائد سمجھنا چاہیے، لیڈر سمجھنا چاہیے، اور آگے بڑھنے کی جد و جہد کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الامي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔